وخص المستنبتين منهم بمزيد الإثابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد خالق کائنات جل وعلا کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں رب کائنات رب ذوالجلال نے ہمیں مسجد میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کائنات رب ذوالجلال اسی طرح ہمیں با ادب بار بار مسجد کی حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا حج کی فرضیت۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور پہلی فلائٹ کے بعد دوسری فلائٹیں بھی حج کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ہزار عاشقان رسول اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کی مبارک سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا ہمیں بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات علماء نے محدثین نے کتب احادیث میں ذکر فرمائے ہیں۔ ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو حرم شریف یعنی بیت اللہ، عرفہ اور مینا اور ہر جگہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو یہاں پر ہر مقام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، حالانکہ ہر مقام کا الگ الگ ورد موجود ہے، الگ الگ وظیفہ موجود ہے، لیکن تو ہر مقام پر درود و سلام کی کثرت کیے ہوئے ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے خراسان سے نکلا، جب ہم کوفہ پہنچے تو میرے والد سخت بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر عجیب معاملہ یہ ہوا کہ انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ گدھے کی چہرے کی طرح ہو گیا۔ جس طرح گدھے کا
کا چہرہ ہوتا ہے، میرے والد کے انتقال کے بعد میرے والد کی شکل، اس کا چہرہ گدھے کے چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ میں بڑا حیران تھا، پریشان تھا کہ یہ معاملہ کیا ہوا، اور اسی پریشانی میں، غم میں مجھے اونگ آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے والد کی وجہ سے غمگین ہو، اپنے والد کی وجہ سے پریشان ہو، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے والد کی تکلیف کو دور کر دیا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے والد کی تکلیف دور کر دی ہے۔ اس پر میں نے والد صاحب کا چہرہ جب دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، کہ کچھ دیر پہلے وہی چہرہ جو انتقال کے بعد گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن وہ آنے والے صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے والد کی تکلیف کو دور کر دیا اور اب تیرے والد کا چہرہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے والد کا چہرہ دیکھا تو وہ اب 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جب وہ صاحب جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں تو مبارک سفر کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، حج کے ارادے سے جا رہا تھا، راستے میں میرے والد بیمار ہوئے، انتقال ہوا، ان کی شکل گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گئی، آپ تشریف لائیں، کرم فرمایا، میرے والد کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا اصل میں تیرا والد سود خور تھا، یہ سود کھایا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جو سود کھائے گا اس کی شکل دنیا میں مرتے وقت یا آخرت میں گدھے کی طرح بنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، سود اتنی بری یہ بیماری ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے نا، اللہ رب العزت اس بندے کی شکل مرتے وقت دنیا میں یا آخرت میں گدھے کی شکل جیسی کر دے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تیرا والد اس تکلیف میں مبتلا ہوا نا کہ اس کی شکل گدھے جیسی ہو گئی، تو میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کرنے والا فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے تیرے والد کی حالت کے بارے میں بتایا۔ میں نے اللہ سے اس کی سفارش کی تو میری سفارش اس کے حق میں مقبول ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے پھر میں بیدار ہوا اور والد صاحب کا چہرہ دیکھا تو واقعی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے بعد جب میں حج کے لیے آیا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب چاہے وقوف عرفہ ہے، وقوف مینا ہے، وقوف مزدلفہ ہے، یا کعبے کا طواف ہے، یا حج و عمرہ کی سعی ہے، میں نے یہی سوچا کہ ہر مقام پہ اپنے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کروں گا۔ تو یہ ریزن ہے کہ میں ہر جگہ اپنے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نبی کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اب ایسا نہیں ہے کہ بندہ فقط درود و سلام پڑھتا رہے اور چاہے بڑے سے بڑے گناہ کرے۔ یاد رکھیے گناہ اپنی جگہ گناہ ہی ہے، وہ نافرمانی ہے، حرام ہے، سود کھانا، سود لینا یہ حرام ہے۔ اب بندہ اس کو دلیل بنا کر کہ درود و سلام پڑھتا رہوں، سود بھی کھاتا رہوں تو معاف کر دیا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کرم کسی پر ہوتا ہے۔ سود کھائیں گے تو حرام ہے دنیا میں، اور آخرت میں ہو سکتا ہے کہ شکل گدھے کی شکل جیسی بنا دی جائے۔ تو یہ معاملہ نہیں کرنا، اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے اور اللہ کے غضب سے ڈرنا بھی ہے، کہیں رب کائنات پکڑ نہ فرما لے۔ خالق کائنات جل وعلا ہمیں کثرت سے اپنے حبیب کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے تمام احباب چند مرتبہ مل کر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حج کے متعلق ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ خالق کائنات جل وعلا نے اس آیت مبارکہ پر امت مسلمہ پر حج کی فرضیت کو بیان کیا۔ فرمایا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت تمام جہان کے لیے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم اور جو شخص اس میں داخل ہوا باامن ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ جو شخص باعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب ان آیات کریمہ میں رب کائنات رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ خالق کائنات جل وعلا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر باعتبار راستہ کے تم یہ حیثیت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو تم پر اللہ رب العزت کے گھر کا بیت اللہ کا حج ہے کہ اس کا حج کیا جائے، اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کیا جائے۔ اور پھر حج کی فرضیت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر عرض کی کہ آقا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر عرض کیا، میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی ہر سال تم پہ واجب ہو جاتا اور تم یہ کر نہ پاتے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ پہلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سال میں زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج فرض ہے۔ ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں فقط ایک مرتبہ۔ اگر صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ فقط یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، پوری زندگی میں اس کی 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ زندگی میں اس بندے پر حج فرض ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر حج نہ کیا تو اس کا نقصان کیا ہے۔ آگے حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ میرے لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ بتائیے کون سا عمل افضل ہے؟ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، مومن ہو جانا، مسلمان ہو جانا، سب سے افضل یہ عمل ہے کہ بندہ کفر سے نکل کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ یہ سب سے افضل عمل ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بعد کیا افضل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کی فرضیت کو بیان کیا گیا کہ جہاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ یہ افضل عمل ہے۔ اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کیا افضل ہے؟ میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا حج مبرور، حج کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اسی طرح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا، گندی باتیں نہ کی، فسق نہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر! حج کی کیسی فضیلت ہے کہ بندہ حج کرے، فحش کلام نہ کرے، بری باتیں نہ کرے، حج کے تمام ارکان اچھے انداز سے ادا کر کے میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ واپس اپنے گھر لوٹے گا نا تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کہ جب بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ فرمایا حج کرنے والا حاجی جو فحش کلام کے بغیر حج کرے، اچھے انداز سے حج کر لے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان بخاری و مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے کہ اللہ رب العزت حج کرنے والے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بندے نے عمرہ کیا، اس کے بعد گناہ کرتا رہا، لیکن جب دوسرا عمرہ کرے گا درمیان والے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جس بندے نے حج کیا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے کہ اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور پھر مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پہلے ہوئے ہیں۔ جو بندے نے زندگی میں پہلے گناہ کیے حج کرنے کی وجہ سے وہ گناہ بندے کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے ذمہ وہ جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہے۔ اور وہ جہاد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جہاد حج ہے کہ عورتیں چونکہ ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مردوں پر جہاد فرض ہے۔ لیکن اما عائشہ فرماتی ہے میں نے عورتوں کے بارے میں پوچھا تو لجپال کریم آقا نے فرمایا جہاد تو ہے لیکن کس صورت میں کہ یہ لڑائی نہیں کریں گی، یہ جنگ نہیں کریں گی، بلکہ یہ حج کریں گی، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے کہ جو کمزور ہیں جہاد نہیں کر سکتے وہ حج کریں گے، اللہ ان کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بزار نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر! دیکھیں حاجی کو کتنا شرف اللہ عطا فرما رہا ہے کہ حاجی اپنے خاندان والوں میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 400 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے حج کرنا کہ بندہ حج کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ افعال بجا لاتا ہے جو رب نے حکم دیے ہیں، رب اس کو انعام کیا دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی جنت ہے اور اپنے گھر والوں میں سے وہ 400 بندوں کی سفارش کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی طرح احادیث مبارکہ میں حج کے متعلق بے شمار وہ بشارتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ طبرانی میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کو بزار نے روایت کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد مینا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک انصاری اور ایک ثقفی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے، میرے آقا کے غیب کے علم کو بھی بیان کرتی ہے۔ آج لوگ اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے، نبی معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی بات نہیں بتا سکتے۔ قربان جائیے میرے لجپال کریم آقا وہ ہیں، وہ تو دل کی بات بھی بتا دیا کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ ایک انصاری ایک ثقفی میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کچھ سوالات ہیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو میں بتاؤں
تم کیا سوال پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہتے ہو تو تم سوال کرو، میں جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو جائے گا کہ ہمارے دل میں بات ہے، سوال ہمارے آپ بتائیں، جواب بھی آپ عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے پھر ان کو ارشاد فرمایا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم مجھ سے پوچھو کہ بندہ جب اپنے گھر سے حج کے ارادے کے لیے بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ مجھ سے سوال کرو کہ بندہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جب 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو جب بندہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اللہ ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ تم میرے پاس یہ پوچھنے آئے کہ عرفہ کی شام کا وقوف اس میں کیا ثواب ہے۔ تم میرے پاس اس لیے آئے کہ جمار کی رمی کے بارے میں پوچھو کہ اللہ ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ تم میرے پاس اس لیے آئے کہ قربانی کرنے پر اللہ بندے کو ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ تم میرے پاس اس لیے آئے کہ تم پوچھو کہ طواف پر اللہ رب العزت بندے کو ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ اس انصاری اور ثقفی نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے پاس ہماری جان ہے، ہم یہی پوچھنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ہم یہی سوالات لے کر آئے تھے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس انصاری نے ثقفی نے کہا یا رسول اللہ اس کی قسم جس ذات کی جس نے حضور علیہ صلاۃ وسلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یہی سوالات لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ اب انہوں نے زبان سے سوالات نہیں کیے، ان کی دلوں میں بات تھی۔ میرے لجپال کریم آقا کو اللہ نے غیب کا علم اتنا عطا فرمایا کہ میرے آقا نے ان کے سوالات بیان کیے، پھر جوابات بھی دیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا سنو تم یہ پوچھنے آئے تھے کہ بندہ گھر سے نکلے بیت اللہ کا طواف کر بیت اللہ کا ارادہ کرے تو اللہ ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب تم بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا اور تیری خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اس کے آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جاگ کے برابر ہو تو میں سب کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے اور اس کی بھی جس کی تم شفاعت کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا ان کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری میں ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا تیرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہ اللہ رب العزت نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال کرنا شروع کر۔ اللہ اکبر۔ یہ حج کرنے کا ثواب میرے آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام نے بیان فرمایا۔ اب میں اور آپ غور کریں، کیا ہم پر حج فرض تو نہیں ہے؟ اگر فرض ہے تو یاد رکھیے گا کہ ایک لمحہ بھی تاخیر کرنا گناہوں کے میٹر کو جاری کر دے گا۔ اس سال اگر حج فرض تھا نہ کیا تو آئندہ سال پورے گزرنے تک ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے کہ ہم نے گناہ یہ کیا کہ حج کے فرض کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا فرمان سنیے کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی لوگ جو حج نہیں کرتے ان کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا۔ دارمی میں روایت موجود ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جسے
سے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسی بیماری جو اسے روک دے، پھر بغیر حج کیے ایسا بندہ مر جائے تو میرے آقا نے فرمایا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس مال و دولت ہے، استطاعت ہے، بیماری بھی نہیں ہے، تندرست ہے، ظالم بادشاہ روک بھی نہیں رہا، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ وہ حج کو نہ جا سکے، پھر بھی حج نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ مرے گا، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرے کہ مجھ پہ حج فرض ہے یا نہیں۔ حج کے لیے جو شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، بندہ بالغ ہو، مسلمان ہوں، بالغ بھی ہوں، عاقل ہو، عقل مند ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام حج کی جو شرائط ہیں وہ بیان کی گئی، بندہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، آزاد ہیں، تندرست ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے یا اندھا ہے، معذور ہے، لنگڑا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شرط بیان کی گئی کہ وہ خرچ کا مالک بھی ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ اپنے اخراجات تمام حج کے وہ پورے کر سکے، پیچھے اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے، ان کے اخراجات بھی اس کے پاس ہو، تو ایسے بندے پہ حج فرض ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ میرے آقا نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی، چاہے نصرانی ہو کر مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم دنیاوی فنکشنوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو ہم عذر بیان کرتے ہیں، میرے پاس تو اتنی دولت ہی نہیں ہے، اتنا مال ہی نہیں ہے، ابھی تو میں بوڑھا ہی نہیں ہوا، ابھی تو جوان ہوں، حج تو میں جا کے آخری عمر میں کروں گا۔ او بھائی کیا گارنٹی ہے آخری عمر تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ اگر مر گیا تو حج کب کریں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ حج جو ہے بڑھاپے میں جا کے فرض ہوگا۔ بندہ اگر 12-14 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، صاحب نصاب ہے، اتنا مال و دولت ہے، تو اس بندے پہ بھی حج فرض ہے۔ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بھی سن لیں، عموماً یہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس تو بظاہر رقم موجود نہیں ہے، حج کا خرچہ 20 سے 25 لاکھ روپے ہے، پرائیویٹ حج کریں تو اتنا حج مہنگا ہے، کیسے کریں؟ یہ کرنا پڑے گا اگر فرض ہو چکا ہے۔ اور فرض کس طرح ہوتا ہے یہ تو میں نے چند شرائط بتائی، ایک اہم مسئلہ بتاتا ہوں، اس میں اپنے آپ کو رکھ کے غور کر لیجئے گا کہ وہ حج ہم پہ فرض ہے یا نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس گھر ہے ذاتی، اپنی ملکیت میں، بیوی بچے گھر میں رہ رہے ہیں، کما بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزمرہ کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس ایک ایسا پلاٹ ہے جو 50 لاکھ کی رقم کو پہنچتا ہے، اور وہ اضافی ہے، اس کی ضرورت کا نہیں ہے، اضافی 50 لاکھ کا پلاٹ اس کی ملکیت میں ہے، یہ بندہ اس کا مالک ہے، تو یاد رکھیے اس پہ لازم ہے پلاٹ کو بیچے اور حج فرے، حج اس پہ فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے روزمرہ کے معاملات پورے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پلاٹ کی وجہ سے اس کی آمدن آ رہی ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ پلاٹ اس کے استعمال میں ہے، اس نے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے یا بلڈنگ کرائے پہ دی ہے، اس پہ جو کرایہ آتا ہے تو اس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، پھر تو اس کی ضرورت میں وہ پلاٹ، وہ بلڈنگ اس کی ضرورت میں شامل ہے۔ لیکن ایک بندے کا پلازا ہے، دکانیں ہیں، اور وہ بلا وجہ پڑی ہیں، پلاٹ ہیں، 2-4 ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں اور کوئی کسی استعمال میں نہیں ہے، اگرچہ ذہن میں یہ ہے کہ مستقبل میں، فیوچر میں میرے بچوں کے کام آئے گا، بچے زندہ رہیں گے تو کام آئے گا، بھائی میں زندہ رہوں گا تو کام آئے گا۔ حج فرض ہو چکا ہے، وہ پلاٹ بیچ کر یا کسی سے رقم ادھار لے کر حج کرنا ہوگا، اگر حج نہ کیا تو گناہوں کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں چاہے بندہ نصرانی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، مجھ مصطفیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔